الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ حاضرین مجلس احباب گرامی، سیرت طیبہ کے حوالے سے آج آپ لوگوں کا یہ مل بیٹھنا، ارباب انتظامیہ کا، اہل علاقہ کا اہتمام کرنا، زندگی میں اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملنا، مالک سے دعا ہے کہ اللہ ان کاوشوں کو بیٹھنے کو قبول کرے۔ جو بات اچھی لگے زندگی کی فریم میں شامل کر کے اس کو سجانے کی، عمل کرنے کی اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق بھی مالک دے۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے میرے محبوب کی سیرت کیا ہے؟ بڑا مختصر سا جواب ہے کہ پوری زندگی گزری ہی اصلاح میں ہے۔ بگاڑ کی نشاندہی کی، غلطی کا بتایا، تانے دے کے نہیں، گالیاں دے کے بھی نہیں، اور کسی کو گرا کے بھی نہیں، گرے ہوں کو اٹھایا، بگڑے ہوں کو سمجھایا۔ کوئی حد سے نکل گیا تو میرے محبوب نے دعائیں دے کے مالک کے سامنے اپنا دکھڑا سنایا۔ چند اہم گزارشات اور معاشرے کے بگاڑ جو آپ میں اور مجھ میں پائے جا رہے ہیں ان کی انشاءاللہ نشاندہی ہوگی۔ دنیا میں سب سے بہترین تقریر وہ ہوتی ہے، درس وہ ہوتا ہے، لیکچر وہ ہوتا ہے جو بندہ خود کو دے۔ دوسرے کا سمجھانا بسا اوقات مشکل لگتا ہے، مزہ تب ہے کہ بندہ خود کو کچھ کہے۔ 7.5 ارب آبادی ہے، آپ چیچوں کی ملیاں سے اٹھ کے، ساہو کی ملیاں سے اٹھ کے، شیخو پورا سے اٹھ کے، میں یا آپ 7.5 ارب کو سیدھا نہیں کر سکتے، ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہم اپنے وجود کی، اپنے گھر کی، احباب کی، رشتہ داروں کی تو گارنٹی لے سکتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ دنیا میں جو سب سے پہلا بگاڑ ہے اور بربادی کا جو سبب ہے، تباہی اور ذلت، وہ بنیاد ہی یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہے، میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہے۔
جس سے بھی بات کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی شخص اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، دوسرے کو غلط منٹ میں کہے گا اور گرائے گا۔ کہاں سے آغاز ہوا؟ جب مالک نے حکم دیا کہ سجدہ کر، مالک نے حکم دیا کہ سجدہ کر، جواب میں اکڑ گیا اور سجدہ نہیں کیا، یہ غلطی تھی۔ یہ ہلکی ہلکی تھوڑی تھوڑی مسلسل آواز آ رہی ہے، کسی بھائی کو کوئی بات کرنی ہے تو مجلس کے آداب کے تحت۔ جس ہستی کے نام پہ محفل سجی ہے اس کے ادب کے کچھ تقاضے ہیں۔ دو لوگ بولتے اچھے نہیں لگتے، یا ہم چپ ہو جاتے ہیں یا پھر احباب تھوڑی توجہ کریں اگر میری آواز سن رہے ہیں تو۔ احباب گرامی، غلطی کیا ہوئی تھی کہ اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اب غلطی ہو جانی بڑی بات نہیں ہے، غلطی کر کے اس پہ اصرار کرنا، ضد کرنا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اب غلطی کر کے شیطان نے جواب کیا دیا؟ جواب یہ تھا کہ انا خیر من، میں سینئر ہوں، یہ جونیئر ہے، اور سینئر جونیئر کو جھک کے سلام کرے یا سجدہ کرے، بات نہیں بنتی۔ اگر یہ غلطی آج بھی آپ اور میں سمجھ جائیں تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی کسی کے بارے میں منفی پروپیگنڈا نہیں کرتا۔ سینئر کون ہے، جونیئر کون ہے، یہ رب کی مرضیاں ہیں، وہ جس کو بڑا کر دے، بڑا کر کے بھی چھوٹا کر دے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے بھائی سے حسد کیوں کیا تھا؟ کہ باپ کی نظر میں جو مقام یوسف علیہ السلام کا تھا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں، وہ باقیوں کا نہیں تھا۔ یہ تو معاملہ سمجھ کا ہے، دانائی کا ہے، عقل مندی کا ہے، باپ کی ابوت کا ہے، باپ کی شفقت کا ہے، اس کے تجربے اور زندگی بھر کے نچوڑ کا ہے۔ بڑے سارے موتی پڑے ہوتے ہیں لیکن جوہری جانتا ہے کہ کون چھوٹا ہے مگر قیمت زیادہ ہے۔ جیسے باپ 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام کو جو مقام دے رہا ہے وہ باقیوں کو نہیں ہے، اور یہی جلن سمجھنے کی بجائے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک آئی، غلطی پہ دوسری غلطی۔ ادھر کیا ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو آگ، ہوا، پانی، مٹی سے بنایا، اور ابھی بنا ہے، جونیئر ہے، نوخیز ہے، ابھی پیدا کیا گیا ہے، اور میری مدتوں کی زندگیوں کی عبادت اور ریاضت، اور میں اس کے سامنے جھکوں۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جھکا کون رہا ہے، کہہ کون رہا ہے۔ آج جتنی جنگیں ہیں، اگر رب کو رب مان لیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیمبر مان لیں، تیری میری گردن کے سریے ختم ہو جائیں، اکڑ ختم ہو جائے۔ یہ جو شیطان کی گردن میں سریہ آیا تھا، صرف اس لیے تھا کہ میں سینئر ہوں، میرا تجربہ زیادہ، میری عمر زیادہ، میرا قد کاٹ زیادہ، میں ملائکہ کا سردار، پھر مجھے کہا جا رہا ہے جھکیے۔ آئیے مثال لیجیے، اللہ نے سورۃ الشمس میں یہ بات واضح کی ہے، اصلاح فرمائیے۔ مالک کہتے ہیں، میں مثالیں نہیں دینا چاہتا ڈھیر ساری کہ معاشرے میں کون بڑا چھوٹے کو دبا رہا ہے، چھوٹے کو اللہ موقع دیتا ہے، بڑا بنتا ہے، کتنے سارے بڑے بغاوت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جلنے لگتے ہیں،
ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، لیکن اصلاح فرمائیے، دماغ صاف کیجئے، سوچ پاکیزہ کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها، مجھے سورج کی پورے نظام شمسی کی قسم، سورج کی، اس کی دھوپ کی کرنوں کی قسم، اس کی حرارت و تمازت کی قسم، قسم گواہی ہوتی ہے۔ یہ 11 قسمیں لگاتار رب نے اکٹھی قرآن میں پیش کی ہیں، اور پھر کہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ ان میں پہلی قسم اللہ جواب دیتے ہیں کہ سنیے انسان، بگڑنا، اکڑنا، فخر نہیں کر، بڑے چھوٹے کا سینئر جونیئر کے چکر میں نہیں پڑ، والشمس، آسمان کو دیکھ، سیاروں کو دیکھ، کہکشاؤں کو دیکھ، گلیکسیز کو دیکھ، ملکی ویز کو دیکھ، میرے نظام شمسی کو دیکھ۔ جن بچوں نے سائنس پڑھی ہے اور جو اساتذہ پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نظام شمسی میں 9 سیارے ہیں۔ اب اس میں 2006 میں پلوٹو کو نکال دیا گیا کیونکہ یہ غیر مستقل ثابت ہوا ہے، حاضری پوری نہیں رکھتا، اب 8 باقی ہیں۔ یہ نظام شمسی اور والشمس، کیا قرآن کا یہ رٹا لگا کے ترجمہ کر کے گزر جائیں گے سورج کی قسم اور اس کی دھوپ اور کرنوں کی قسم اور بس بات ختم؟ کچھ سمجھایا ہے؟ سمجھایا کیا ہے؟ آسمانی ستاروں میں نظام شمسی میں ایک سیارہ ہے مشتری۔ ناسا، سائنس، امریکہ کی فضا میں کام کرنے والی یہ سائٹ مانتی ہے کہ یہ جو زمینیں ہیں نا، ایک زمین، سورہ الرحمن میں اللہ نے کہا ہے کہ جن و انسان مل کے، پوری دنیا کے طاقتور لوگ مل کے آسمان اور زمین کے آفاق کو کراس نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے تو سنو، 1300 زمینیں ایسی اور مل جائیں تو اکیلے مشتری کے اندر آ سکتی ہیں۔ وہ سیارہ اتنا بڑا ہے، 1300 زمینیں، اور ہر مشتری میں 1300 زمینیں ہوں، 1000 مشتری اور مل جائیں، اکیلے سورج میں آ سکتے ہیں۔ سورج اتنا بڑا ہے۔ بات کے قریب کر رہا ہوں، سینئر کون، جونیئر کون، بڑا کون، چھوٹا کون؟ ناسا کا ماننا ہے، اور اس کو ہماری جدہ کی جو افلاک کی، فضاؤں کی باقاعدہ اس پہ کام کرنے والی جمعیت ہے، وہ بھی اس بات کو مانتی ہے کہ آسمان میں جو ترنگڑ نہیں 3 ستارے ایک لائن میں ہوتے رات کو، ان کے درمیانی ستارے کہ پیٹ میں 4 کروڑ سورج داخل ہو جائیں وہ سیارہ پھر بھی بڑا ہے۔ دوبارہ سمجھیے، زمین کتنی بڑی ہے، جن و انس اس کی حدوں کو کراس نہیں کر سکے، 1300 زمینوں سے مشتری بڑا، ایک ایک مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، وہ سورج کے پیٹ میں 1000 مشتری آ جائے، اتنا بڑا سورج ہو کے بھی اس ترنگڑ کے درمیانی سیارے سے 4 کروڑ گنا چھوٹا ہے سورج۔ لیکن آسمان کا سردار اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ والشمسی، سورج گواہ ہے، میں نے سورج کو بنایا ہے۔ سارے سیارے مل کے، ساری کہکشائیں مل کے، جب میں سورج کو سردار میں نے بنا دیا ہے تو کسی سیارے نے ایک دفعہ بھی رک کے بیرنگ کی گولی میں اڑ کے نہیں دکھایا۔ کل فی فلک یسبحون، جس مدار میں رکھا ہے، جس اوقات میں رکھا ہے، جس وقار میں رکھا ہے، جس ظرف میں، جس برتن میں رکھا ہے، وہ اسی میں چل رہے ہیں۔ میری مخالفت نہیں کی، مجھے سورج کی قسم، سورج اتنا چھوٹا ہو کے آسمان کا سردار بنا دوں، میرے سامنے کوئی سیارہ نہیں بولتا۔ اگر تجھے تیری اوقات سے ہٹا کے چھوٹا کر کے بڑوں کے اوپر لگا دوں تو بگڑنا مت۔
ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲੇ नहीं रहे। दोनों की सलाह, अगर बड़े के होते हुए किसी छोटे को चुन लिया जाए तो बिगड़ना नहीं, दुआ करनी है, दुआ करनी है। जितने बड़े हैं उनके लिए सीरत नबवी का सबक यह है, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना। रब छोटे को बड़ा कर दे, मौका दे दे, ओहदा दे दे, तो आपने रहम के रिश्ते नहीं तोड़ देने। यरहम का माना जहां भी आएगा रहम के रिश्ते, रहम ददियाल वाला, रहम ननियाल वाला। दादी अम्मी से जिस रहम से बाप पैदा हुआ और उनकी अहलिया के रहम से मैं पैदा हुआ और मेरे ननियाल से मेरी मां पैदा हुई, मेरे ददियाल की तरफ से अब्बू और उसके सारे रिश्तेदार चचे ताए, मेरे बड़े, मेरी फूफियां, मेरी बड़ी, मेरी खालाएं, मेरे मामू मुझसे बड़े, मैं उम्र में छोटा, मेरा ससुराल, सास ससुर साले सालियां उम्र में बड़े, लेकिन अल्लाह उनमें से किसी एक को चुन के रुतबा दे दे तो ये जितने बड़े हैं ये रहम के रिश्ते तोड़ के कता ताल्लुकी करके बैठ जाएं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भतीजा तो मानते थे, लेकिन क्या कहते थे, इसी को सरदार बनाना था, इसी को रब ने नबी बनाना था। ताइफ के वडेरू ने सरदार सर तो बड़े थे, लेकिन दिमाग में ये भेजे में बात नहीं आई कि रब जिसे चाहता है बनाता है, मर्जियां हमारी नहीं चलती। इसलिए इलाके में, खित्ते में अल्लाह किसी को अच्छा खतीब बना दे, अच्छा इमाम बना दे, अच्छा कारी बना दे। किसी छोटे बच्चे को रब ज़हन ज़्यादा दे दे, सलाहियतें ज़्यादा दे दे, शोहरत, इज्जत, आबरू, मुकाम, मर्तबा ज़्यादा दे दे, तो बड़ों के लिए सीरत तैयबा यह है कि उससे प्यार बढ़ा दें, ताल्लुक बढ़ा दें, दुआएं बढ़ा दें। मल्लम यरहम सगीरना, जिसने छोटों से रहम के रिश्ते तोड़े, रहम के रिश्ते ना मिलाए, 100 कुरान भी दिन में पढ़ के आए, हजारों सजदे भी करके आ जाए, महबूब कहते हैं वो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। छोटों के लिए क्या करना है, अगर अल्लाह मुकाम दे दे तो दुआएं, मोहब्बत, और जो बराबर वाले हैं वो क्या करेंगे, ईसार। बड़े छोटों से करेंगे प्यार। बराबर वालों के लिए सीरत का सबक क्या है, बराबर वालों को भी मैंने जलते देखा है। अच्छा ये भी PhD कर गया है, ये कल नूं मेरे वाली कुर्सी ते आके बहेगा। अच्छा ये भी टीचर लग गया है, अगे मैं पिंड च कला मशहूर सा, हुण 2 हो गए। अच्छा ये भी पुलिस च आ गया है। अच्छा ये भी साड़ियाँ बराबरियाँ करन लग पिया है। तो बराबर वालों के लिए होता है ईसार। दलील, दलील तेरे किसी शोबे में पहले आके मुतारफ होने की वजह से, लेकिन अगर बराबर में आके कोई दुकान बनाने का मशवरा कर ले, घबरा मत जाना, अच्छा मशवरा देना, हौसला करना। दर्जी एक था, देखते देखते 2 हो गए, 3 हो गए, पूरी मार्केट दर्जियों की बन गई। होटल एक था, देखते देखते पूरी फूड स्ट्रीट बन गई। जिस रब ने उसका रिज़्क रखा है, तेरे रिज़्क में कमी नहीं आने देगा, तेरा रिज़्क भी चलाएगा, उनका भी चलेगा। ओ जी मेरे गाहक कम हो गए हैं, पहले रब ने उसके हिस्से के भी गाहक तुझको दिए थे, आज उसने तकसीम कर दिए, तो क्या हो गया। मिसाल से समझिए, एक डॉक्टर थे, 1995 में मुलाकात हुई तो कहने लगे, बड़े मौलवियों ने पूछे है, जवाब नहीं आया तो तुहानू पूछने लगा। मैंने कहा जी मैं तो स्टूडेंट हूँ, अभी मेरे इल्म में ये बात नहीं है, तो आप क्या करें। कहें अगर जवाब आया तो ठीक, नहीं तो ये कोई, जहां इतने बड़ों को नहीं आया मैं क्या करूंगा। कहने लगा जी हमने सुना है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर जी जब आता है तो अपना रिज़्क लेके आता है। मेरी जब शादी हुई, मेरा पहला बेटा हुआ तो मेरी तनख्वाह उतनी थी, दूसरा हुआ तो आमदन उतनी, तीसरा हुआ तो उतनी, चौथा हुआ तो उतनी।
تو یہ رزق ہی نہیں لے کے آئے. میں نے کہا اس کا جواب ایک امام نے دیا تھا. اس نے اپنی بیوی کو پہلی جب شادی ہوئی تو کہا کہ میرے وجود کے اللہ نے 4 حصے بنائے ہیں, جب تک باقی نہیں آتی ان کا حصہ کھاتی رہے, لیتی رہے, جب وہ آئیں گی اپنا اپنا حصہ لے لیں گے. اللہ نے اگر آپ کو پہلے ان کا حصہ دے رکھا تھا اولاد کا, آہستہ آہستہ آتی گئی اپنا حصہ لیتی گئی, تو حرج کیا ہے؟ اگر رب نے پورے گاؤں کا, پورے شہر کا, گلی محلے کا, پورے بازار کا سارا گاہک تیرے پہ لگا رکھا تھا اور دوسروں کا حصہ تجھ کو دے رکھا تھا, شکر کر, وہ آئے اپنا حصہ لے لیا, حرج کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا, اللہ پہ راضی رہے. تو برابر والے لوگ ایثار کریں. ایثار کیا ہے؟ دوسرے کو ترجیح دینا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے, صحیح البخاری کی حدیث ہے. مدینے میں جب یہ مہاجرین آئے تو آپ نے الگ حرہ میں ان کے کیمپ نہیں لگوائے. حالانکہ اصول یہ تھا دنیا کا کہ مہاجر اپنے کیمپ لگا کے الگ رہے گا, آبادی میں مکس نہیں ہوگا. ہمارے بھی جلو زئی کے کیمپ, مختلف کیمپس ایسے جیسے لوگ ہوتے ہیں تو مہاجرین کے کیمپس ہوتے ہیں. روہنگیا کے آپ نے دیکھے مختلف بارڈروں پہ, شامی مہاجرین کے آپ نے دیکھے کہ کیمپ لگے ہیں, الگ دنیا. مگر سیرت طیبہ کیا ہے کہ مشکل حالات کسی پہ بھی آ سکتے ہیں. آپ نے کبھی بھی کسی کو الگ کیمپوں میں نہیں رکھنا, اس سوسائٹی میں سروائیو کروائی ہے. اللہ جی کیسے؟ کہا ایک آدمی کو اپنا بھائی بنا لے. الاخوہ الاسلامیہ جس کو ہم کہتے ہیں, بھائی چارہ ہم جس کو کہتے ہیں, مکے اور مدینے کا, انصار اور مہاجرین کا. یہ صحیح البخاری کی جو حدیث ہے, اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنایا گیا سیدنا سعد بن ربیع کا رضی اللہ عنہما. جب بھائی بنا دیا گیا, نومینیشن ہو گئی کہ یہ اس کا بھائی ہے, تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا, گھر لے گئے, بیٹھک میں نہیں بٹھایا, سیدھے اندر. کہنے لگے یہ میری 2 بیویاں ہیں, ان کو دیکھو, ان میں سے جو تمہارے دل لگے دونوں میں سے, یہ تو نہیں کہ بھائی بنے ہو تم ایسے ہی رہو اور میں 2 جو تمہیں اچھی لگے میں اس کو فارغ کرتا ہوں, آپ اپنے نکاح میں لے آئیں. اثار کیا کہ نہیں؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. کمی تو آ رہی ہے, 2 ہے, بیوی 1 ہو رہی ہے, لیکن برابر ہے. مسلمان کا بھائی ہے, انما المومنون اخوہ ہے. اگر کام برابری کا ہے تو لے, ایک تیری ایک میری. اچھا اگر کوئی پیشکش کر دے تو مل مار کے نہیں بہ جائی دی, کوئی ہاتھ دے تو پوری باہ نہیں لے لی دی, اگ لین آئی تو چولہے دی مالک بن کے بہ گئی. یہ ہمارے یہاں مشہور ہے, لیکن وہاں ایسے نہیں ہوا. پہلے آپ ذرا پیشکش دیکھیں, پھر استغنا بعد میں بتاتا ہوں. پھر بھائی کا ہاتھ پکڑا, وادی عقیق میں لے گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے لے کے جائے تو یہ وادی ضرور دیکھنا, قبلہ تین سے آگے, بالکل جہاں پہلے گورنر مدینہ کا وہ محل تھا, اس سے تھوڑا آگے مدینہ یونیورسٹی کے فرنٹ مین گیٹ سے نیچے وادی گزر رہی ہے. اسے کہتے ہیں وادی عقیق, دنیا کی مہنگی ترین اور بابرکت وادی ہے. یہ وہ وادی ہے جو آگے جا کے احد کو ملتی ہے اور پیچھے سے قباء کی طرف سے آ رہی ہے. جناب سعد بن ربیع کہنے لگے کہ میرے بھائی یہ جو مزرے ہیں میرے ہیں, یہ کھیت میرے ہیں, یہ باغات میرے ہیں, نظر دوڑاؤ, جون سا پورشن اچھا لگے, جون سا مربع پیارا لگے, جہاں باغات سج دھج سے آپ کے دل کو لگے, اور جہاں آپ کی نظر میں لہلہاتی فصلیں آپ کو زیادہ مناسب لگے, وہ آدھا حصہ تیرا آدھا میرا. کیا خیال ہے؟ اثار پیش کر کے دکھایا کہ نہیں؟ قربانی دی کہ نہیں؟ یہ میرے پیغمبر کی سیرت میں پلے ہوئے, پڑھے ہوئے, تربیت یافتہ, سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. استاذ کی تربیت دیکھو کہ سوسائٹی میں سروائیو کروا دیا. ایک بھائی
بوجھ نہیں ہے کہ سارے چندہ کرتے پھرو، یہ کرتے پھرو. جو تم کھاتے ہو کھلا دینا، جو تم پیتے ہو پلا دینا، جو تم پہنتے ہو پہنا دینا، جہاں تم رہتے ہو اسے رکھ لینا، جہاں سوتے ہو سلا دینا، جیسی آب و ہوا تمہاری ویسی اس کی ہے. یہ کیمپوں میں جلتے رہیں، آپ اپنے محلوں میں رہیں، تو یہ تو اچھا نہیں ہے. یہ تھی پیشکش. جواب سنیے. بیویوں کو دیکھ کے کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کے حرم میں اہل خانہ میں برکت دے، اللہ آپ کی زمینوں میں، آپ کی پیلیوں میں، آپ کے جو ہے ان باغات میں اور فصلوں میں برکت دے. دلنی علی سوق المدینہ، آپ نے پیشکش کی انتہا کر دی. مگر میں تاجر آدمی ہوں، مکے سے آیا ہوں، میں آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا. مجھے مدینہ کا منڈی کا پتہ نہیں ہے، مجھے صرف منڈی کا رستہ اور جگہ بتا دیں، باقی میں سنبھال لوں گا، اللہ کرم کرے گا. تاریخ نے یہ بات لکھی. جب یہ مکے سے چلے تھے تو ان کے پاس پنیر تھی. پنیر کیوں لی کہ راستے میں 420 کلومیٹر سفر ہے موجودہ موٹر وے کا. اس وقت کا پتہ نہیں پہاڑوں میں صحراؤں میں کتنا سفر تھا، ٹیڑھا میڑھا زگزیگ. یہ آئے راستے میں کچھ کھاتے آئے پیتے آئے، جو بچ گئی وہ پوٹلی 1.5 کلو پنیر بازار میں رکھ کے چادر بچھا کے آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ والو یہ جو میں لے کے آیا ہوں اسے پنیر کہتے ہیں، اور یہ لوکل نہیں ہے، امپورٹڈ، باہر سے آئی ہے، باہر سے آئی ہے. مگر یہ بھی بتا دوں کہ ٹیسٹ بھی بڑی ہے اور اپنے جانوروں کے دودھ کی بنائی ہوئی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ 4 دن ہے پرانی، تازی نہیں ہے، کیونکہ اتنے دن مجھے سفر میں لگے. اب جب امپورٹڈ کوئی چیز آئی ہو تو ہم دیکھنے کے لیے کہ چل یار چیک کریے کداں دی ہے. کھجور کوئی لے لیں، ہماری لوکل کھجور بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن ہمیں جب مدینے کی کھجور کی خبر ملتی ہے تو ہم لے لیتے ہیں. بصرے کی، جزائر کی، ایران کی، یہ گھوٹکی سے آئی ہے، یہ روڑی سے آئی ہے، یہ فلاں علاقے کی ہے. تو ایک جستجو ہوتی ہے کہ چلے دیکھتے ہیں یہ کیسی ہے. آواز لگائی تھی، تھوڑی دیر کے بعد مدینہ والوں نے پنیر خریدی، ہاتھوں ہاتھ بکی. اور پھر تاریخ لکھتی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو روتے بہت تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ. پوچھا عشرہ مبشرہ میں سے ہو، جنت کی خوشخبریاں، روتے کیوں؟ کہا مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب آیا تھا تو میرے پاس 1 کلو پنیر کی پوٹلی تھی. آج دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے علم ہی نہیں کہ میرے خزانے کتنے ہیں، درہم کتنے ہیں، دینار کتنے ہیں، جانور کتنے ہیں. میرا کاروبار اتنا وسیع ہے کہ مجھے خود علم نہیں. تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا محبوب سے سنا تھا کہ غریب آدمی امیر آدمی سے جنت میں 500 سال پہلے بھیج دیا جائے گا. ڈر اس بات کا ہے کہ عبد الرحمن تجھے 500 سال انتظار کرنا پڑے گا. جب ہم جلتے نہیں نا اور کسی کے مال پہ اور جیب پہ نظر نہیں رکھتے، ایثار اور قربانی، پیشکش کی طرف ایک طرف دل پورے کا پورا بچھا دیا اور دوسری طرف اس دل کو جو ہے وہ کاٹ کے سارا اپنا بنا کے دوسرے کو کنگال کر کے فارغ کر کے نہیں. ہماری سوسائٹی میں آج کوئی ہمیں ملازم رکھ لے، ہم ایسے داؤ پیچ کھیلتے ہیں، آنے والے 4-5 سالوں میں مالک سڑک پہ ہوتا ہے اور ہم مالک بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تیرے میرے پیغمبر کی سیرت نہیں ہے کہ دھوکہ، فراڈ بھی نہیں، لالچ بھی نہیں. قیامت کے دن میرا اللہ معاف کرے، جتھے ہر بندہ چودھری ہوئے اتھے پاجی ادھا ہوندی ہے کہ تھوڑی جی مسئلہ سیرت میں. اسی لیے تو ہم اپنے بگڑے معاملات کی اصلاح کر رہے ہیں نا. جہاں مریض ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو مسائل تو ہوتے ہیں، ہم سارے ہی مریض ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بات کر رہے تھے کہ ایثار، قربانی دینا سیکھیے، دوسرے کو ترجیح دیجیے. آپ پہلے آ جائیں، آپ پہلے لے لیں، آپ پہلے کھا لیں. ساڈی یہ تربیت نہیں ہوئی. چیک کرنا ہوئے تے کھانا دینا جی اج باج، اللہ کرے سیرت دے مطابق، ایثار دے مطابق کھایا. میں ایک جگہ بڑی زبردست اپنی طرف سے اصلاح کی باتیں کر کے باہر نکلا تو مجھے وہ مدینے والا منظر یاد آ گیا. ایک بچہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے، اس سے 3 غلطیاں ہوئی، محبوب نے تینوں کی اصلاح کر دی. کہا یا غلام سم اللہ، تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی،
تو کمپنی کا نام ضرور لیتے ہیں. جس کمپنی کا موبائل ہے کہتے ہو نا فلاں کی ہے, سم فلاں کمپنی کی ہے. تو کھانا اللہ کا ہے تو اللہ کا نام لینا چاہیے کھانے پینے سے پہلے. وَكُلْ بِيَمِينِكَ, دائیں ہاتھ سے کھائیے. وہ جی کھبے نل کی ہے. آپ کے دائیں پاؤں میں جو ڈرائیور لوگ ہیں جانتے ہیں ریس اور بریک ہے اور بائیں میں کلچ ہے. اگر گاڑی مینول ہے, اگر آپ بایاں ادھر لگا کے اس سے ریس دینا شروع کر دیں اور پھر اسی سے بریک کور کرنا شروع کر دیں تو مشکل ہو جائے گی. اگر یہ دنیا کی باتیں مشکل ہیں تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس میں خیر ہوگی. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ, جو تیرے قریب ہے وہ کھا. جس کے سامنے رب نے جو بھیج دیا ہے اس کے سامنے رہنے دیجئے. یہ ساری باتیں سمجھا کے نکلا تے اعلان ہویا جی 5 دی ٹولی بنا لو. ایک ایک پرات اگے رکھی. میں جدو کولوں دی لنگیا نا تے میری نظر پئی پرات تے ایک سائڈ تے بوٹیاں واہ ساریاں تے دوجی خالی کلے چول. تے وہ جڑا ادھر بیٹھا سی نا خالی سائڈ تے وہ کہندا یار آ پروفیسر انہیں منہ تاں چکیا انہیں تھلو پرات گھما کے بوٹیاں اپنے ہل. اگر ایثار چیک کرنا ہے تو کبھی شادی حال میں جانا, ہم کون سی سیٹ تے کیڑی کرسی لبنے ہیں جڑی کنوپیاں دے مڈ پئی ہوئے بھی جتھے کھانا کھلے. دنیا میں سب سے کامیاب بندہ وہ ہے جدے ہاتھ چمچ آ جائے. چمچیاں بغیر گزارا نہیں. اور یہ میں نے منظر دیکھے دنیا میں, 3 کے ہاتھ میں چمچ آ گئے, چوتھا کھڑا ہے اسے نظر نہیں آ رہا, اس نے پلیٹ پکڑی پلیٹ نال, چوتھا پلیٹ نال تے 5ویں نو پلیٹ بھی نہیں ملی, وہ بکا نال ہی. حالانکہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جتنے مہمان بلائے گئے ہیں پر ہیڈ اتنا آرڈر دے دیا گیا ہے, کھانا وافر ہے. تھوڑا حوصلہ کر لیں, ترجیح دے لیں کہ پہلے آپ لے لیں. محبت بھی, پیار بھی, ایثار بھی. اگر معاملہ برابری کا ہے, پر ہیڈ ہے, سبھی ہیں. اگر سبق سیکھنا ہے تو وہ بھوکے ترین ابو ہریرہ کے غشیاں کھا رہے ہیں اور دودھ کا پیالہ تھے. یہ بھی سٹوڈنٹ تھے, وہ بھی سٹوڈنٹ. محبوب نے کہا ان کو بھی بلاؤ ہاسٹل والوں کو. ایثار ہو تو ایسا, تربیت ہو تو ایسی, رحمت ہو تو ایسی, سیرت ہو تو ایسی. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. وہ کردار تم گفتار, فرق یہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بلاؤ, بلایا گیا, کہا پلاؤ. باقی علماء نے وضاحت بڑی کی ہوئی, آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک پیالہ بھوک مینوں لگی سی, سادے انہوں نے لیا. درویشہ تیرے لیے کی بچنا ہے. وہ سارے خیال تصور اپنی جگہ رکھیں, مگر تربیت ہو رہی ہے. سب نے پی لیا, معجزہ تھا. پھر میرے محبوب نے کہا ابو ہریرہ آپ پئیں رضی اللہ تعالی عنہ. بار بار پلایا, بار بار پلایا, اور جب سیر ہو گئے نکو نک, پھر سونے نے پیالہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے تے پیرا نے بعد چ پیتا ہے. کی خیال ہے؟ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے فیصل آباد کے قریب ستیانہ کے ایک گاؤں کے جوان شاعر جنہیں بابا جی سمسام کہتے ہیں. تب بابا نہیں تھے, نوجوان تھے. پاکستان ابھی نہیں بنا تھا. سکھ مسلم ہندو کمیونٹی مل کے ایک دوسرے کے پروگراموں میں خوشیوں غمیوں میں آتے تھے, بیٹھتے تھے. مسلمانوں کا جلسہ ہے, سٹیج سے یہ واقعہ نعت اور نظم کی شکل میں جناب سمسام رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے. جب پورا واقعہ سن لیا نا یقین نہیں آیا, تو یقین آؤں بھی کداں. ایک ہندو کھڑا ہوا اور کہنے لگا جوان نے جڑا واقعہ دسیا ہی تواڈے پیر واقعی اپنے مریداں دا جھوٹا پیندے سی تو بعد چ پیندے سی, ایک کہانی ہے یا حقیقت ہے؟ نہیں نا یقین آتا, جو ہم نے دیکھا ہوتا ہے ہم تو وہی کہتے ہیں. پوچھا کون ہو؟ کہا ہندو ہوں. ہندو میں سے کون ہو؟ کہا شودر ہوں. ہمیں تو ہمارے ہندو اپنے قریب نہیں آنے دیتے.
برتن میں پانی نہیں پینے دیتے، ہمارا سایہ اپنے اوپر نہیں آنے دیتے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے پیر مرشد نبیوں کے امام بھی تھے، اور اپنے ہی غریبوں کو، مہمانوں کو، طالب علموں کو پلا پلا کے ساقی القوم آخرہم کا اصول دے کے، اور خود ساقی کوثر آخر میں پی رہا ہے۔ نوجوان سمسام کہتا ہے گل سن یار، وہ تو وڈیاں ہستیاں سی، تو پرانیاں گلاں نے تینوں یقین نہیں آن ڈیا، تو ہندو ہے نا، تو کلمہ پڑھ کے پانی جھوٹا کر کے بھیج، جے سمسام ایتھے اج نہ پیوے تو مینوں آکھے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس آدمی نے کہا چلو تجربہ ہی صحیح، آج تک اتنی عزت ملی نہیں، جے مل رہی ہے تو کیش کرو، شودر ہوں، چوڑا کہتے ہیں لوگ، اپنے قریب نہیں آنے دیتے، سایہ نہیں پڑنے دیتے، یہ جھوٹا پئیں گے میرا۔ پانی کا گلاس عوام میں بھیجا گیا، کھڑا ہوا، کہا پڑھاؤ کلمہ، پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، پانی پیا، آدھا گلاس روانہ کر دیا، ہاتھوں ہاتھ ہوتا سٹیج پہ آیا، سمسام نے ابھی منہ سے گلاس لگایا تھا کہ مجلس میں 300 سے زیادہ موجود ہندو کھڑے ہو کے کلمہ پڑھ گئے تھے۔ حضرات کہانیاں اپنی جگہ، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کچھ کیجئے، کردار بنیے۔ باتوں میں مسلمان کسی کو ہارنے نہیں دیتا، جیتنے نہیں دیتا، یہ آپس میں ہی لگے رہتے ہیں، ہار جیت کے چکر میں صدیاں بیت گئی ہیں۔ کبھی حقیقت میں ہاریے، دوسرے کو کہیے آپ پہلے لے لیں، تسی آ جاؤ۔ سیرت کا تیسرا پہلو، اگر آپ چھوٹے ہیں، رتبہ بڑا مل گیا ہے تو پھنے خاں بن کے نہ ٹریا پھریا جے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا، جن نے اپنے وڈے دی عزت نہیں کیتی وہ بھی میرا نہیں۔ حضرات دنیا عزت دیتی ہے، پروٹوکول دیتی ہے، فخر نہیں، عاجزی سے مٹ کے کہتے ہیں۔ بالکل ان پڑھا آدمی ہے، اس نے ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو لیکن سر میں سفید بال ہوں، عمر میں ہم سے بڑا ہو، ہم کبھی اس کے سرانے نہیں بیٹھے۔ حالانکہ کوئی اصول ادب کے پنجاب میں ہمارے ہاں چلتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ چار پائی کی پاؤں والی سائڈ پہ بیٹھے اچھے نہیں لگتے۔ بڑے لوگوں نے کہا جی تسی، میں نے کہا جی چھوڑیں، آنے والا جب گزرے گا کیا کہے گا کہ چھوٹا سرانے ال بیٹھا ہے تو بڑا پیند ال بیٹھا۔ ظہری ادب کا بھی تقاضا ہے کہ آپ بڑے کی توقیر کریں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے یہودی کو دیکھا تھا، عزتیں بنا دی تھی، قانون بنا دیا تھا۔ جب کل تیرے میرے میں اپنے بڑے کا وقار تھا، میں نے دیکھا ہے کسی بھی مسلک کی مسجد کا امام میاں ہوتا تھا اور میاں کو سلام کیا جاتا تھا، عزت ملتی تھی اور سارے دیتے تھے، کیوں؟ وہ بڑا ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ کی برادری بہت بڑی ہو، فاخرانہ لب و لہجہ ہو، بزرگ آپ کی نظروں میں کمیوں کا بھی ہو تو وہ بھی قابل توقیر ہے۔ اور اگر آپ نے یہ توقیر نہیں کی، تیری چدراہٹ، تیرا وڈیرا پن، تیرا راٹ پن، جو مرضی کہہ لے، اللہ کی نظروں میں، محبوب کی نظروں میں، سیرت طیبہ میں بالکل بیکار ہے۔ فلیس منا، اس کا نام میرے محبوب کے پیاروں میں سے خارج کر دیا گیا ہے۔ 3 باتیں یاد رہیں گی۔ آئیے چوتھی بات کی طرف۔ ہماری سب سے بڑی بگڑی ہوئی عادت یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط نہیں کہتے، صحیح کو صحیح نہیں کہتے، کہتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں، اور اگر سمجھ بھی آ جائے پھر بھی اظہار نہیں کرتے۔ دعا کیا کرا اللہ سے، اگر یاد ہو جائے تو الحمدللہ، نہ ہو تو بعد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں حق اصلی شکل میں دکھا بھی دے، ملا بھی دے، اس تک پہنچا بھی دے، اس سے ملوا کے سمجھا بھی دے، دل و جان میں اتار بھی دے،
اس کا ٹیسٹ اور مزہ بھی دے دے، عمل کی توفیق بھی دے دے، اس کی سنگت بھی دے دے، اور سنگت اتنی لمبی دے کہ مرتے دم تک موت حق پہ آئے اور حقدار کا حق سمجھتے ہوئے بیان کرتے ہوئے آئے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ پھر اس کے پیچھے چلنے کی بھی توفیق دے دے۔ یہ سیرت طیبہ ہے۔ دوسرا اس دعا کا پہلو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، پہلے حق اور حق کی اتباع اور اس سے ملاقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے 99 بندے مار لیے تھے۔ کتنے؟ 99 سینچری میں سے صرف ایک سکور باقی تھا۔ اکثر بیٹسمین آپ نے دیکھا ہے سینچری بنانے سے پہلے 98 99 تے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ بڑا خطرناک یہ ہنسا ہے۔ 99 مار کے نا ڈر گیا، خوف آ گیا، غلطی سمجھ آ گئی کہ یار میں غلط کیا۔ پہلے تو کہتا تھا ٹھیک ہے آپ ایک ماری دی، یہ مکی دوجے اگلا سا نہیں لیندہ، ٹھیک ہو گیا بڑے فخر سے۔ 99 جب مار لیے نا تو ڈر گیا، اور ڈر کے بھاگا مسئلہ پوچھنے، اور مسئلہ پوچھنے جب گیا اگوں صوفی ٹکر گیا۔ تو میں اللہ تو دعا کرنا تو اڈا پتہ نہیں، میری دلی دعا ہے اللہ مینوں زندگی چ کسے صوفی دے متھے نہ لاویں، یہ میری دلی دعا ہے۔ میں نے پوری زندگی کا بہترین حصہ اگرچہ درباروں مزاروں پہ گزارا ہے، لیکن یہ واقعہ سننے کے بعد چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہے چوٹیں اکثر، لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ صوفی کا سامنے لہجہ یہ تھا، اچھا 99 مار کے جنتا لبن آیا ہے، نہیں اسی بے وقوف ہی ہے نا ساری زندگی، کسی نے کچھ آکھیا بھی نہیں تو مٹ کے بھی رہے، اسی کدی کیڑی پنجے پیر تھلے نہیں آن دیتی، تم ہی اس جنت چ جائیں گا، اسی بھی ہوتے۔ اللہ کے فیصلوں کے اوپر اللہ کی رحمت کی وسعت کو تنگ کر کے بیٹھ گیا، حق نہیں سمجھ سکا، کہنے لگا نہیں تیری توبہ کوئی نہیں ہونی۔ مسئلہ نہیں سمجھتا تھا، حق نہیں جانتا تھا، دلیل کا علم نہیں تھا، شکل علماء والی بن کے صوفی بیٹھا تھا، چہرہ مورا ویسا تھا۔ کی خیال ہے اداں دیاں شکلاں ویکھ کے کئی اج بھی ٹر جاندے نے، بھاویں وہ میڈیا تے ہون کتے بھی ہون، جی مسئلہ دسیا جی، وہ جی بہت پہنچیا ہوا جی، پڑھیا لکھیا جی، ماشاءاللہ جبہ بڑا، کبا بڑا، دستار بڑی، داڑھی زمین پہ بھی لگ رہی ہو اور اس کے اوپر جو کلہ ہے آسمان کو بھی چھو رہا ہو، اگر صوفی ہے تو اللہ مجھے پناہ دینا۔ انہیں کیا میری توبہ نہیں؟ کہندا نہیں، کہندا اچھا یار مینوں غلطی دا احساس ہویا سی، لیکن میں سینچری تو پہلے اس دنیا تو جانا چاہتا سا، لیکن چلو سکور تے پورا کرانا، رکھی تو ہون تے تو 100 سینچری مکمل۔ بیٹ تاں نہیں چکیا، آکڑیا نہیں، پھر ڈر آیا، سر سٹ کے پھر بھج پیا، اللہ نے عالم سے ملوا دیا، اور دعا کیا کرو اللہ زندگی چ کسے سچے تے سچے عالم نال پاویں ایک ملاقات کروا دے، زندگی سنورنے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ عالم آپ کو مرضی سے نہیں، رب کی وحی سے، اللہ کی کتاب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے، سیرت طیبہ سے، حدیث پاک سے، محبوب کے قول فعل یا عمل سے، آپ کی کسی خصوصیت سے، کسی خصال سے، آپ کی شمائل یا عادات مبارکہ سے آپ کی زندگی اور طرز بندگی کو پیش کرے گا۔ وہ مرضیاں اور اپنے اقوال اور افعال پیش نہیں کرے گا، وہ قصے یا کہانیاں یا من گھڑت جھوٹے واقع لطیفے نہیں سنائے گا۔ اس عالم نے کیا کیا؟ نے کیا گل سونا یار شرک تو بڑا گناہ کو نہیں، رب وہ معاف کرے توبہ کرن تے تو قتل کیتے نے، اللہ تعالیٰ جانے، تیرا کام جانے، حقوق العباد ہے، بندوں کو راضی کر کے تجھے جنت دے دے تو اعتراض کیا ہے؟ سمجھ آئی جے؟ اس عالم نے کیا کہا کہ معافی اللہ کے ہاتھ ہے، وہ معاف کر دے، وہ غفور الرحیم ہے، تو معافی مانگ، لیکن دوجا کام یہ کر، آپ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ بیٹھک چھڑ دے، یاران دی یارانہ، کیونکہ جو صحبت ہوتی ہے نا یہ بندے کو پھر سے
بار بار بگڑنے پہ مجبور کرتی ہے. اگر حج کا ارادہ بن بھی گیا تھا بلی کا، لوگ تانے دینے نہیں چھڈے جی انہیں 900 چوہے کھادے سی پھر حج تے ٹر گئی ہے. وہ بھائی حج تے جے چوہے کھا کے نہیں جانا تو کدوں جانا؟ جے گناہ کیتے نے تو بخشاؤن جانا نا. تو جے پہلے ہی تسی پاک صاف سجے تو ٹر گئے کدے لئی جے؟ ماضی کو نہیں چھیڑ. کسی بھی نبی نے اپنے کسی بھی صحابی کے ماضی کو نہیں چھیڑا. میرا رب تانے نہیں دیتا. تو آ گیا ہے، توبہ کر رہا ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے. اس بندے سے بھی بڑھ کے جس کا اونٹ صحرا میں بھاگ گیا تھا، کھانا بھی گیا، سواری بھی گئی، موت کے انتظار میں سو گیا، نہ سواری ہے کہ نکل سکے، نہ کھانا پینا ہے کہ کھا کے کچھ، موت کے انتظار میں تھا. آنکھ کھلی تو سامنے سواری تھی، اور لفظوں پہ قابو نہ رہا، خوشی میں کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک. کلمہ کفر ہے بظاہر، اللہ تو میرا بندہ تو میں تیرا رب. اللہ کہتے جتنی اس کو خوشی میں اپنا ہوا ہے، میرا بندہ جب غلطیاں کر کے میری طرف لوٹتا ہے تو مجھے اس سے بھی بڑھ کے خوشی ہوتی ہے. جب اس نے یہ مسئلہ سنایا نا، مسئلہ سنایا، اس نے دعائیں دیں اور بھاگا، موت آ گئی. باقی آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جنت کی طرف زمین کو سمیٹ کے اس کو جنت کے قریب کر دیا، اور رحمت کے اور جنت کے فرشتے اس کی روح لے کے وہ آسمانوں کی طرف سفر کر گئے. تو میرے بھائی غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ سے حق مانگا کرے، اللہ حق سے ملوا، علماء حق سے ملوا، مسئلہ حق تک پہنچا، پھر اس کو دل و جان میں اتارنے کی توفیق دے، اس کو زندگی میں عمل بنا دے، اللہ خاتمہ بالایمان کر دے، اور موت آئے تو حق پر آئے. اور پھر تو حق ہے، اللہ کا ایک نام الحق بھی ہے نا. تو اللہ باقی حقوق کا میٹر ہے، وہ تو کہہ کے ماں نہیں کئی دفعہ راضی کر لیندی. 5 آئے سی، پتر سی پیزا منگوایا، ایک وچ نہیں سی ہے. انہوں نے کہا وہ کہڑا ہے، رگڑ کے کھا گئے. وہ آیا، انہیں آن کے آخیا ماں میرا حق ایتھے رکھ. لڑن لڑن لگ پیا. پراونا کہندے اور یہ گل سن، کوئی گل نہیں پتر نہیں میرا، تو انہاں 5 نے جنہ کھادا الا پھڑ تو جا کلا ہی کھایا. راضی ہویا کہ نہیں؟ تیرا رب تو قادر قدیر ہے، کن چکروں میں پڑ گیا ہے، کہاں بیٹھ گیا ہے؟ رب کے اپنے معاملے ہیں. رضیت باللہ ربا ورضوان من اللہ اکبر. کائنات کی سب سے بڑی دولت جنت نہیں ہے، رب راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی دولت ہے. اگلا سیرت کا نقطہ ہے کہ باطل کو باطل دیکھنے کی تمنا بھی رکھیں، باطل کو باطل کی اصلی شکل میں بھی دیکھیں، پہچانیں بھی، پرکھیں بھی، اور اس سے دور رہیں، بھاگیں، بدکیں، دوڑیں، اور اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ مجھے باطل سے دور رکھ، اصلی چہرہ باطل کا دکھا دے، اور پھر اس سے بچائے رکھ. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا. توجہ میرے 2 منٹ. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا ورزق اجتنابا. ورزق نجتنابا. اللہ باطل کا مکروہ اور بدترین چہرہ بھی اصلی شکل میں دکھا دے، اور پھر مجھے اس سے بچنے کی توفیق اور طاقت اور ہمت بھی عطا کر دے. یہاں میں روکوں گا تھوڑی دیر. سب سے پہلے کرونا آپ میں سے کسی نے دیکھا؟ میں تو نہیں ویکھیا، لیکن ویکسینہ ماشاءاللہ اوکھے سوکھے قوم لوا بیٹھی ہے. جدہ بھی ہے بہرحال حالے اضافی ڈوزاں بھی لگڑیاں نے، اور بھی کچھ آ رہا نویں تو نواں ہر سال 6 مہینے بعد. اگر نظر نہیں آیا لگوا لیا. تو میرے محبوب نے کہا تھا شرک ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے خون میں یوں چلتی ہے کدبیب نمل، جیسے چیونٹی چل رہی ہو جسم پہ تو پتہ نہیں نہ چلتا، آواز نہیں آتی، جیسے خون چلتا ہے جسم میں، اس سے بھی زیادہ خوفناک اور مخفی طریقے سے ریا اور شرک انسان میں، معاشرے میں، بندے میں سرایت کر جاتا ہے. ساڑھے مولویاں نے سوکھی گل کہتی انہوں نے کیا امت محمدیہ شرک نہیں کرے گی، تسی مشرک بڑھائی جاندے ہو. اس حدیث کا معنی یہ تھا ہی نہیں جو نکال لیا. آپ نے کہا تھا، تقابل کیا تھا، میں اپنی امت پہ شرک کے معاملے میں اتنا نہیں ڈرتا جتنا اس بات پہ ڈر رہا ہوں کہ یہ دنیا داری میں مقابلے شروع کر دیں گے. تو تقابل ہے، تقابل کرتے ہوئے یہ نہیں ہوتا کہ پہلی چیز ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہماری قوم نے کہا جی امت میں شرک ہے ہی نہیں، کری بھی جاندے نہ لیکن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا بھائی، تیری مرضی، تو نے قوم کو سمجھا.
ہم نے اپنے جاننے والوں کو، پہچاننے والوں کو، دنیا کو بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ سر رکھے گا یہ تیرے رب کو گوارا نہیں ہے۔ پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ فائدہ سنیے گا، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، ہم نے تربیت کی، پوری دنیا میں جا ہو صحیح معنوں میں وہابی، کبھی جتنی مرضی مشکل میں ہو، مشکلیں انسانوں کو آتی ہیں، ہمیں بھی آتی ہیں، لیکن آپ کو کبھی کسی ڈھیری یا قبر پہ سر رکھ کے، ماتھا ٹیک کے، جبیں سائی کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے مل جائے تو مجھے کہنا یہ ہماری محنت اور تربیت کا پھل رب نے ہمیں دیا ہے۔ مہمانوں کا استقبال کیجیے، ماشاءاللہ، اہلا وسہلا۔ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب مولانا عبد الرزاق ساجد صاحب بھائی اتھے آ جاؤ گیا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا مرحبا، بارک اللہ فیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا بات کر رہے تھے بھلا؟ پتہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے باطل کو باطل کہہ کے اس کا اصل چہرہ اور اس کی جتنی شناعت ہے، جتنا جرم بڑا ہے وہ بتایا ہے، وہ بتایا ہے۔ انگریز اپنے بچوں کو زنا کے بارے میں نہیں بتاتے، امت محمدیہ بتاتی ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے کچھ فرق تو ہے نا، کچھ تو حیا ہے، ویسے بالکل اوپن جیسے وہ کچھ تو فرق ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی قوم کو بتاؤ کہ شرک مکروہ ہے، جرم ہے، کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حق کو حق بیان کرو، توحید حق ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یہ ہے سیرت طیبہ کہ حق کو اصلی شکل میں ڈھونڈو، تلاش کرو۔ میرے یاراں دی عمر گزر جاندی ہے لیکن توحید دی بستی چ رہ کے بھی توحید نہیں لے سکتے، تو منڈی چ رہ کے جے پھل نہ لبے تے تازہ دھنیا نہ لبے تو جو آوے وہ چلائی جاؤ۔ میں ایک دن آیا تے گلی چ نا میرے ایک آئی لگی، ریڑھی والا پھردا سی، کہندا دوانے لے لو نال دھنیا لے لو۔ میں باہر نکلیا، میں کہیا ویرے یہ کی جوڑ ہے؟ کہندا بھاجی مینوں جوڑاں دا پتہ نہیں، مینوں منڈی چ جیڑی شے سستی لبھی میں وہ لے آیا، جوڑ پہ گھراں لے جانا۔ وہ بھائی تو مومن بھی ہے، تو کلمہ گو بھی ہے، تو توحید کا دعویٰ بھی کرتا ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ ماشاءاللہ شرک بھی۔ اللہ کے لیے رکیے، اگر آج اس زندگی میں توحید نہ ڈھونڈی، حق نہ ڈھونڈا، توحید حق ہے، شرک باطل ہے۔ وہ مولوی کرے، وہ عالم کرے، وہ دائی کرے، وہ مبلغ کرے، وہ صوفی کرے، وہ حاجی کرے، وہ مجاہد کرے، وہ غازی کرے، وہ وہابی کرے، دیوبندی کرے، بریلوی یا شیعہ کرے، سول وردی یا چشتی یا قادری کرے، جو بھی کرے گا تیرے رب کا فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ زندگی میں اگر معافی مانگ کے نہ آیا، اسی حالت میں مر گیا، حق سے ملاقات نہیں کی، توحید نہیں، چار پائیاں اٹھاتے ہوئے ساری دنیا بھی کلمہ شہادت کہتی رہے، اگر اس کی اپنی گواہی نہیں لگی، 100 بندے ڈگریاں پھاڑ کے ایک بندہ کالج آیا ہی نہیں، یونیورسٹی چ گیا ہی نہیں، تے انہوں چک کے موڈے تے رکھی پھرن بھی تینوں اسی وائس چانسلر لوا دینا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی دھوکا ہوگا؟ موڈیاں تے چک کے ٹرے ہو تو کلمہ شہادت کوئی، اس کی اپنی گواہی کیا ہے؟ آگے سنیے، سیرت اور سنت بر حق ہے، بدعت رسوم و رواج خرافات سونے کے پانی سے بھی اور سونے سے تول کے بھی دنیا کو دے دیا جائے، سنت سادی خشک ٹکڑے پہ بھی سنت ہے، اور دنیا جہان کے گلاب جامن، برفیاں، مٹھائیاں، رس گلے، جتنے آپ کہہ لیں قورمے، کھانے پکانے، بریانیاں، پلاؤ، یہ بھی اکٹھے کر لے۔ اگر بدعت ہے، اللہم ارنا الباطل باطلا، مانگا کر اللہ سے، اللہ مجھے باطل کا اصل روپ دکھانا۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ، سپ تو سونا بڑا ہی، ڈنگ ماردا ہے تے پیڑا ماردا ہے، پاؤن لگی سا ہاتھ مچھی نو تے نانگ میرے ہاتھ آیا۔
راتی ایک جگہ تے گئے تے انہوں نے مچھلی دی دعوت کی تھی تو بڑے محبت نال کہنے لگے پاجی بام لے کے آئے تو جدو سامنے آئی تے میں کہا پاجی یہ بام تو نہیں ہے تو سپل ہے سپ جے اور جان دو جی ہاتھیں کرائی ہے پیسے اکھیں ویکھیا سارا کچھ میں کہا پاجی ٹھیک ہے تہاڈی چیز تسی پکائی ہے محبت پیش کیتی ہے لیکن میری اپنی زندگی دا تجربہ میں تانوں کہن ڈیا بام چ ایویں کنڈے نکے نکے تے آ چیزاں نہیں ہوندیاں یہ کچھ اور جے یہ کچھ اور جے نہ سمجھے الگ ہم بتا دیتے ہیں یہ جو میٹھی میٹھی سنتیں ہیں نا سنت نہیں ہے یہ جو کل تیجا ساتا 10واں 40واں ہے کر 100 بار کر تیرا ہاتھ نہیں ہم پکڑیں گے ہمارا کام ہے بتانا وما علیک الا البلاغ المبین ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا باپ مرا ہو بچہ یتیم ہو اس کے مال پیسے سے کل تیجا ساتا 10واں 40واں کھائے دنیا کہے بڑا مزہ آیا ہے بڑا زبردست ہے سال ثواب ہوا ہے کل شریف ہے تیجا شریف ہے 10واں شریف ہے 40واں شریف ہے برسی شریف ہے اللہ کہتے ہیں ظالم ظلم کیا ہے یہ مت سمجھنا قورمہ ہے بریانی ہے پلاؤ ہے یہ جو پیٹ میں تو نے ڈالا ہے یہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو کہ بکرا حلال نہیں حلال ہے میں بھی حلال کہتا ہوں چھترا حلال ہے کٹا حلال ہے وچہ حلال ہے جو گوشت پکا ہے حلال ہے کس نے کہا ہے حلال نہیں ہے لیکن اکیلا حلال کھانے کا تھوڑی بولا ہے وَكُلُوا حَلَالًا طَيِّبًا إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وہ کھا جس کو رب اچھا سمجھے وہ کھا جس کو وہی اچھا سمجھے وہ کھا جس کو وقت کا پیمبر اچھا سمجھے اگر نبی نے اچھا نہیں جانا مت کھا میرے محبوب کے 6 بچے اور 2 بیویاں فوت ہوئی ہیں آپ کی زندگی میں سیدہ خدیجہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما آپ کی زندگی میں دونوں فوت ہوئی ہیں اور نبوت کے بعد ہوئی ہیں آپ کے بیٹے جناب قاسم جناب عبداللہ جناب ابراہیم بیٹیاں جناب زینب سیدہ ام کلثوم سیدہ رقیہ یہ 8 لوگ میرے نبی کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں میں مناظر بھی نہیں مناظرے کے شوق بھی نہیں رکھتا میں چیلنجز کے بھی شوق نہیں رکھتا میں کسی کو گرا کے خود بڑا ہونے کی بھی سوچ نہیں رکھتا لیکن دعوت تو دے سکتا ہوں فکر تو دے سکتا ہوں باطل کیا ہے سچ کیا ہے کبھی پتہ کرنا میرے پیمبر نے جنازے کے بعد جنازے سے پہلے یا اس سے اگلے دن یا کسی موقع پہ ان 8 میتوں کی تدفین کے وقت قبرستان میں معلّہ میں یا بقیع میں یا ان دونوں کے درمیان کسی سفر میں یا مسجد نبوی میں یا بیت اللہ میں میرے پیمبر نے اگر یہ دسترخوان بچھایا ہو کھانے لگائے ہوں کل کی فہرست موجود ہو ساتے کی تیجے کی 10ویں کی 40ویں کی یہ تو بڑی دور کی بات ہے جا تجھے پوری زندگی کا ٹائم ہے میں زندہ ہوا تجھے مل جائے تو آ جانا نہ زندہ ہوا میری قبر پہ یہ چٹ ضرور رکھ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اعلان ہی ایک ثابت کروا دے عربی زبان میں یا دنیا کی کسی زبان میں کسی فقیہ نے لکھا ہو کسی محدث نے لکھا ہو کہ محبوب نے کہا ہو کہ حضرات میرا بیٹا فوت ہوا ہے میری بیٹی فوت ہوئی ہے اور میری اہلیہ فوت ہوئی ہے ثواب بڑا اہم ہے اصالِ ثواب کے لیے کل کل شریف کا ختم یا 30 تاریخ کو تیجے کا یا 7ویں تاریخ کو ساتے کا یا 10ویں تاریخ کو 10ویں کا یا 40 دنوں کے بعد 1.25 مہینے والے دن جو ہے وہ 40ویں کا ختم شریف دیا جائے گا جا ساری دنیا کی کتابیں کھنگال مار اگر تجھے میرے محبوب کی زبان سے صرف ان چیزوں کا اعلان مل جائے مجھے ایک دفعہ ضرور بتانا تیرے علاقے میں آ کے ختم میں شرکت میں کروں گا یہ جذباتی نہیں ہوں میں سیرت پڑھ رہا ہوں پڑھا رہا ہوں کہ باطل کی اصلی شیپ کبھی اللہ سے توفیق مانگیں کیونکہ ہمیں بیماری کا کئی دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا بابا ماندا ہی نہیں میں شوگر ہے اسے کہے نا ٹیسٹ کرا لے پوت ہوں تسی اودا میرا میٹھا روکنا روک چھڈو آ شوگر کر کے تڑپا کے کیوں مارنی جے مینوں وہ میں شکر کرنے والا بندہ تسی مینوں ہن جیڑا پوچھو کل نوں میں کہوں کہ مینوں شوگر ہے اللہ دا شکر ہے میں کہہ لینا اس بابے کے اوپر ترس آتا ہے
کہ اس کے وجود کو، اعضاء کو اندر ہی اندر جو بیماری کھائے جا رہی ہے، یہ بیماری کو بیماری مان ہی نہیں رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں 4 اپنے کزن جوانی کے اندر، بھری جوانی میں 30 سال کی عمر کے لگ بھگ موت کے منہ میں جاتے دیکھے۔ سارے کہتے تھے وہ چیک اپ کرا لو، لے سانو کی ہونا ہے، وہ تو جنہ کی ماں دے واہ پیسی بچاریاں دے۔ انہوں نے کہا پوت کوئی نہیں، شوگر مگر کوئی نہیں، میٹھا کھا، لا چیز یا کوڑی و کریلے 2-4 کھا، نال جنہ مرضی رج کے کھا کے ہو پی، ماشاءاللہ مہینہ نہیں کڈیا تو تیلا ہو کے سو کے او قبراں چ پے نے۔ یہ شرک سے بڑی بیماری کوئی نہیں۔ کرونا اتنا خوفناک نہیں جتنا شرک خوفناک ہے جناب۔ یہ ڈینگی مچھر اتنا خوفناک نہیں ہے جتنی بدعت و خرافات خوفناک ہیں۔ بدعت کا جرم دنیا میں جو ہے وہ تو ہے، کل قیامت کے دن 50,000 سال کی پیاس میں بدعت اتنی خوفناک ہے کہ ساقی کوثر کے ہاتھوں کوثر کا جام بھی نہیں پینے دے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لہذا سیرت کا یہ پہلو سمجھیں۔ صرف وہابی سمجھ کے، ہماری مسجد سمجھ کے ہم سے دور رہ لیں، جتنا مرضی رہ لیں، نہ لیا کریں سلام، لیکن آپ کو اپنی زندگی تو عزیز ہے نا، اپنی قبر میں تو اکیلے ہونا ہے۔ کبھی پتہ تو کریں کہ آپ کو بیماری کیا ہے، کون کون سے آپ کو جراثیم لگے ہوئے ہیں، کتنی خوفناک ہیں، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی صحت ہے، یہ بھی صحت ہے، یہ بھی صحت ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی کتاب اللہ میں، یہ بھی سنت، اور قسمیں اٹھا اٹھا کے، میں قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ کے قسمیں اٹھا کے بات نہیں کرنا چاہ رہا، وگرنہ ہمیں حق ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ حلفیہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے لیے آج جو سبق پڑا ہے، کبھی بھی چھوٹا ہو کے رب بڑا بنا دے تو بڑوں کو چھوٹا کرنے کے چکر میں نہ لگ جانا، یہ چھوٹے نہیں ہوں گے، آپ چھوٹے ہو گئے۔ اور اگر اللہ چھوٹے کو عزت دے دے تو اس سے رشتہ داریاں، تعلق داریاں، رحم اور پیار اور محبت کا عنصر مت چھین لینا، بڑا پن ختم ہو جائے گا، رب بڑا پن چھین لے گا۔ اور اگر برابر کے ہو تو اثار اور قربانی کا مرحلہ، یہ میاں بیوی میں بھی اثار اور قربانی کا اگر مرحلہ آپ نہیں لا سکے تو پھر یاد رکھیے آپ نے قبول ہے کہ جو جملہ بولا تھا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا تھا۔ وہ بیوی ہے یا شوہر ہے؟ اگر آپ کی شادی کے بعد رحم کے جڑے ہوئے رشتے کٹ رہے ہیں، بوڑھا باپ مر رہا ہے، آپ نے سیرت نہیں پڑھی، سنی بڑی ہے، کانفرنس سے بڑی سنی۔ اگر چچے تائے کی عزت لڑکی نہیں کر رہی اور لڑکی کے رشتہ داروں کی عزت لڑکا نہیں کر رہا، ساس بہو کے میٹر کو نہیں سمجھ رہی اور بہو ساس کے مسئلے کو نہیں سمجھ رہی، تو آپ نے حق کو ماننا چاہا ہی نہیں ہے۔ یہ مثال لے کے یا سلام، حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ آپ اپنا پورا ٹبر لے کے جا کے اسے اس قابل سمجھائے کہ یہ ہماری نسل کو چلائے، یہ حق ہے۔ نسل کا بڑھانا حق ہے۔ وہ اپنی بہن سے تو بھائی رشتہ کرنے سے رہا، محرم رشتوں سے تو نہیں، باہر سے کہیں رشتہ لینا پڑے گا، کہیں دینا پڑے گا۔ لیا ہے تو ظلم، دیا ہے تو ساری زندگی مظلوم۔ یہ کیا چکر ہے؟ وہ جی ساڈی کڑی دا خیال نہیں رکھتے، فلاں نہیں، جوائی اچھا کرے، بلے بلے ساڈا جوائی جی کڑی دا بڑا خیال رکھدا، تے جی اپنا منڈا رکھے تو پھر آپ نے حق کو کبھی جاننا چاہا ہی نہیں۔ کل تعریفیں تھی، ابا بڑا اچھا ہے، امی بڑی اچھی ہے، بہنیں بڑی سگڑ ہیں، یہ بڑی سمجھدار ہے، دانا بڑی ہے، پڑھی ہوئی بڑی ہے، قد کاٹ بڑا ہے، شکل صورت بڑی ہے، رشتہ ہونا چاہیے، جا جا کے ترلے کر کر کے سفارشیں ڈلوا کے لیا، آج رشتہ ہو گیا ہے، ہن پیو بھی پیڑا ہے تو ماں بھی پیڑی تو سالے بھی پیڑے تو سالیاں بھی گندیاں تو سارا ٹبر ہی پیڑیاں دا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ جو بچے کے لیے آپ نے اس کی نسل کے لیے آگے رشتہ چنا تھا، آنکھیں بند تھیں، دماغ بند تھا، قدر کیجئے۔ او جی ساڑھے رچی مسی نہیں، آجی تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا صبر کر لے۔ پودا ایک جگہ تے چنگا مچ مار کے کھڑا ہوئے تے انہوں پٹ کے دوجی تھان تے گڑیے تے وہ بھی اوویں دا نہیں رہندا، سر سٹ جاندا ہے، پتے سر سٹ جاندے نے، مرجھا جاتا ہے۔ یہ 18 سال 20 سال ایک جگہ رہ کے آپ کے نئے میں ہے، تھوڑا مشکل ہے، اللہ آسانی کر دے گا۔ اور اگر بیٹی نے بھی آ کے یہی سمجھا ہے کہ میں نے ٹیوشن مائکے سے ہی لینی ہے، تو پھر انہوں بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ طلاق والی ڈگری واقعی کسی نے صحیح لکھی ہے کل پرسوں، کہ جو بیگم، جو عورت اپنے مائکے سے شادی کے بعد بھی ٹیوشن لیتی رہتی ہے، طلاق کی ڈگری ضرور لے کے رہتی ہے۔ اللہ کے لیے اس باپ سے پوچھ، ابو جی تہاڈا طریقہ کار کی ہے؟ میرے ابو ایداں کردے سی،
جو تسی چاہتے ہو میں اس میں نویں جگہ تے میں آ جو گئی. جس ادارے میں نئے میں چلے جائیں یہ نہیں کہ پھر وہ پچھلے ہائی سکول والی یونیفارم پا کے ٹری پھری دا تے ہیڈ ماسٹر نہیں پوچھی دا جی میں ہوں اتنے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر لکھاں یا بخدمت جناب پرنسپل لکھاں. وہ کہے نہیں تو ہیڈ ماسٹر ہی لکھنا ہے تو پھر اپلیکیشن ہوگی منظور. نئی جگہ ہے، نئے تقاضے ہیں، نیا ماحول ہے، نئی ڈیمانڈ ہے، قبول ہے کہا ہے، وعدے ہوئے ہیں، وعید ہوئی ہے. آئیے اماں سے ذرا پوچھ لیجئے امی جدو تسی نو سجے تواڈے تے کیڑے کیڑے دکھ آئے اج ذرا بہ کے کوئی کہانی تے سناؤ اپنی تے تسی کداں ہینڈل کیتا. اگو مینوں بھی اوداں دے چار گور دس دو. میں اس میدان چ نویں آئی ہاں. چلو میرا بھی جیڑا نا جی تواڈی عزت اور آبرو نال ماں بھی سمجھے اس کو بھی پتہ ہو کہ جب میں بہو تھی میرے ساتھ یہ مسئلے تھے تو یہ جب بیٹے کی شادی ہو جائے تو یہ عورت بیوی بن گئی ہے اور بیوی کی عزت اور آبرو ہوتی ہے، مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، دل میں خواہشیں ہوتی ہیں. جو تمنا کل تیرے دل میں تھی آج اس کے دل میں بھی ہے. ساتھ دیجئے، پیار کیجئے. جو محبتیں بیٹی کے لیے رکھتے ہو اس کو عمل ہو تو گھر لے آتے ہو، آ کے 8-8 مہینے چار پائی کے نیچے پاؤں نہیں لگانے دیتے. وہ جی ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ دسیا ہے جیڑی اپنے منڈے نو اللہ تعالیٰ نے دیتی اپنی نسل چلاؤن لئی انہوں گلاں اور سنائیاں جاندیاں لے اسیں تے 3 بھریاں چوک کے کھالے ٹپ دیاں سا. ادھر مثالاں اور ادھر اور نہ پت پیر نہ اتے تھلے کری میں سیڑھی نہ چڑھی تو تیری مہربانی اونچی اڈی والی جُتی نہ پا اجداں کر. بیٹیوں کے لیے یہ مشورے اور بہو کے لیے وہ پورے ٹبر دے دھوے بھی پکاوے بھی کھواوے بھی راضی پھر نہیں. تو حق جس کا ہے اس تک پہنچانے کی سوچ رکھے. اسلام نام ہی حقوق کا ہے، سیرت نام ہی حقوق کی ادائیگی کا ہے. اللہ کا حق، خالق کا حق، مخلوق کا حق، بڑوں کا حق، چھوٹوں کا حق، برابر والوں کا حق، استاذ کا حق، ماں باپ کا حق، بچوں کا حق، اولاد کا حق، جانوروں کا حق، درند چرند پرند کا حق، زمین کا حق، آسمان کا حق. یہ سارے حقوق تیرے وجود کا حق لے کے جب چلو گے تو سیرت طیبہ برحق نظر آئے گی. اگر اپنے آپ نو چنگا سمجھ کے، جنتی سمجھ کے، سارے جہنمی سمجھ کے، میں ٹھیک دوجے غلط سمجھ کے، ہاں جی یہی تو چلن ڈیا تے اینڈ تے جا کے سٹ مارنی ہوندی پیو دے سر چ. اچھا فرنٹ والا پلاٹ انہیں چھوٹے نو دیتا نا، جمیا میں پہلے سا پلاٹ انہوں پہلے دیتا ہوں. بس اب ابے پہ ساری زندگی، ابا میں تیری قبر دی مٹی بھی جڑی ہے نا وہ بھی نہیں تینوں بخشنی، میں اتنے مٹھ بھی نہیں سٹنی. تو اللہ نے جیسے چھوٹوں کو بڑا کر دیا سورج کو چھوٹا کر کے تو وہ نہیں بولتا. تو تجھے بھی اگر باپ نے کسی وجہ سے پیچھے کر دیا بڑا ہوتے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھنا، سورہ یوسف پڑھنا. حسد سے کچھ نہیں بنتا، ایثار سے بنتا ہے، محبتوں سے بنتا ہے، حقوق کو سمجھنے سے بنتا ہے. اور یہی سیرت طیبہ ہے. اگر دل میں کوئی بات ہے، جشن مکہ کی فتح جیسا بھی ہو تو معاف کر دیا جائے، اللہ بھی معاف کرے گا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.